السلام علیکم۔ ہاں جی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو بھی خوش رکھے۔ الحمدللہ جی، ہمارا تعلیم کا سلسلہ ہے جو عشاء کی نماز کے بعد کا، تو اس کے لیے کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی رازق ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دیکھیں آج ہم کسی کی تعریف کریں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے اس کو انعام دیتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی تعریف سنیں اور سنائیں اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی بڑی ہی نعمتیں ہیں، اور چاند سورج کو بنانے والا، ہواؤں کو، بادلوں کو، پانی کو، مٹی کو، لوہے کو، پیتل کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، یہ سب اللہ ہی نے بنائے ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا ہے میرے بھائیو۔ یہ اللہ نے انسانوں کے اندر دیکھو کتنی ہی چیزیں لگا دی ہیں، اور کتنے ہی سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، اور سونگنے کی صلاحیت، اور کتنی ہی زیادہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوشی سے اظہار کریں، اور اللہ سے ہم اس کو کہیں یا اللہ تیری یہ نعمتیں ہیں، ہم بہت خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے، دیکھو فرشتوں، میرے بندے میری تعریف کر رہے ہیں، میرے بندے میری تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوشی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ اس کے لیے بھائی جو ہے نا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا ہر وقت دل کے اندر ذکر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تیسرا کلمے کا ورد ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہوں، ہمارا ہر وقت زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب ہمیں دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے زبان پہ کلمہ جاری کر دے گا۔ جس بندے کی زبان پہ کلمہ جاری وقت ہو گیا مرتے وقت، وہ تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ یہ میرے بھائیو، ہمیں سارا دن ہم دنیا بولتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کتنا ہی دنیا کو بولتے ہیں، ہمارا یہ کام ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، یہ آج ہم نے یہ کیا، آج وہ کیا، آج اس طرح کرنا ہے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک ویگن ویگن والا تھا، اس میں کنیکٹر تھا، وہ سٹاپ کا نام تھا پھاٹک۔ تو ہر وقت وہ پھاٹک 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 کہتا رہتا تھا اپنے سٹاپ کا۔ تو جب اللہ کا ایسا حکم ہوا، اس کے ہارٹ اٹیک ہونے لگا، تو لوگ اس کو کہیں بھئی کلمہ پڑھ لو، تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اس کی زبان سے یہی آواز نکل رہی تھی، پھاٹک 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 پھاٹک۔ تو پھاٹک پھاٹک کہتے کہتے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ہی ہم نے جس چیز کا ہم ذکر کرتے رہیں گے، تو مرتے وقت وہی چیز ہمارے زبان پہ آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کو جاری کر دے گا۔ اس لیے بھائی ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں وہی الفاظ ہمارے منہ سے جاری کر دے گا، تو ہمارے دل کے اندر اتریں یہ الفاظ، ہمارے کلمے والے ہمارے دل کے اندر اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ یہ کلمہ مرتے وقت جاری کر دے گا۔ اس کے لیے بھائی کوشش کرتے رہیں ذکر اللہ کا، اور اللہ کی یاد کے اندر نماز کا بھی تمام لازمی کیا کریں، اور اپنے گھر کے معاملات اور گھر والوں کو تعلیم، بچوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں، اور نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، اور اپنے گھر والوں خواتین کو کہیں کہ نماز کی طرف توجہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ سارے کام اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ آج دیکھیں کتنی ہم مشکلیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف ہمیں مشکلیں ہم پر آ رہی ہیں۔ اس لیے بھئی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا یہ تھوڑا سا 10 منٹ کا ٹائم، 10-12 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، چلو اس کے لیے ہم اسی بہانے سے ویڈیو دیکھنے سے ہمیں اپنے زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا نماز پڑھ لی، تو اس کا بھئی ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو پھیلائیں، اور ہر ایک بندے کے پاس جائے، اور اس کے تاکہ وہ اللہ یاد آئے گا، تو اللہ یاد آئے گا تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے کہ ہم دنیاوی کاموں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کو ہم بھول گئے ہیں۔
دنیاوی کام جو دنیا کے اسباب ہیں جو نظر آتے ہیں ہمیں یہاں سے ملے گا، اس کو ہم بھول کر، اس اللہ کو بھول کر ہم اس ثواب میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اسی ثواب میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ملے گا، ہمیں وہاں سے ملے گا، ہمیں وہاں سے ملے گا۔ نہیں میرے بھائی دوستو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ارادے اور قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی دوستو۔ اس لیے ہم نے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ ہم ہر وقت یہ کہیں جو بھی عمل ہوگا ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہوئے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو عمل کریں دنیا میں کا عمل کریں، خرید و فروخت کا کریں، بازار جاتے وقت بازار جائیں تو چوتھا کلمہ پڑھ لیں، یہ بازار کی دعا ہے۔ اور بھئی اسی طرح یہ کہ دعائیں مانگ کے جائیں، درود شریف پڑھ کے جائیں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ یقیناً۔ اس کے لیے صاحب بھائی کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تھوڑا سا واقعہ کتاب میں سے پڑھ کے سناتے ہیں، صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ کیسا عمل تھا، وہ اپنے اللہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والے تھے اور اللہ سے کیسا لگاؤ لگاتے تھے۔ اس کے لیے تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ، ضرور سنیں۔ اس کے بعد بھائی دوستو دعا ہوگی انشاءاللہ، اس میں آپ لازمی اس دعا میں شریک ہو کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ دعائیں کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے، دعا میں لازمی شامل ہوئی انشاءاللہ، بہت نفع ہوئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا، چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہوں سے پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفتن نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا، کون سی رکعت ہے؟ نہایت ہی قلق ہو کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی، اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک دوسرا قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے میرے بھائیو دوستو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا ہے کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرا ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھا معلوم ہوا اور خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کیا رکعت ہوئی ہے۔ اسی کی رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لے کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا اللہ، کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دین کے کاموں میں خرچ فرما دی۔ میرے بھائی بزرگوں، فائدے میں لکھا ہے یہ ایمان کی غیرت کا ہے، نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانا، اس سے 50,000 درہم کے باغ کو ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارا شاہی ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمال میں صفا کی نسبت کی قسمیں تحریر فرمائی ہیں، اس کے متعلق تحریر فرمائی کہ نسبت ہے کہ اللہ کی اطاعت کو مصوری پر مقدم نہ رکھنا
اور اس پر غیرت کرنا، ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئے۔ میرے بھائی دوستو، بس تھوڑے سے اللہ تعالیٰ بھائی معاف کرے بھائی، تھوڑا بہت میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں بہت کم پڑھا ہوا ہوں، اتنا صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے تو معاف کر دے، اللہ ہی مجھے معاف کر دے گا، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ تو مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہماری پہنچ جائے۔ مقصد انہوں نے اپنی نماز کے اندر دوسری چیزوں کا خیال آنے کی وجہ سے رکعت بھول جانا اکثر ہو جاتا ہے، ہم سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہمارا سارا دکان کا حساب کتاب، ہماری فلاں چیز کہاں رکھی پڑی ہے وہ یاد آنے لگ جاتی ہے، چابیاں کہاں بھولے، موبائل کہاں رکھا ہوا، وہ چیز کہاں رکھی ہوئی تھی وہ یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ ہوتے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن سارا ہی کام کا وہ سارا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن ہم اسی میں لگے رہتے ہیں نا، دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ چیز آیا تو صحابہ کرام کا وہ ایمان یقین تھا کہ ہم نماز میں ہو تو ہمارا جو معاملہ تو وہ اللہ سے ہو، تو دوسری کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس لیے بھائی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری نمازیں ایسی بن جائیں جیسے صحابہ کرام کی بنی ہوئی تھی، اور چلو ان جیسی نہ ہو تو تھوڑا بہت ہم ان جیسا نقل تو کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ نماز کا 5 وقت نماز کے پابند ہونا ہے ہم نے، اور خود بھی پابند ہونا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے آنا ہے نماز کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے سب بھائی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اے اللہ تو ہی ہمارے سارے کام بنانے والا ہے، یا اللہ اتنی پریشانی ہیں اور اتنی ہی مشکلیں ہیں، یا اللہ اتنے ہی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، یا اللہ لوگوں سے، یا اللہ اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، یا اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے، یا اللہ ان سب کو شفا دے دے، یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال بے روزی عطا فرما، یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض اتارنے کا سبب پیدا فرما دے، یا اللہ جتنی میرے بھائی دوست سن رہے ہیں میری بات ان کے اوپر قرضے ہیں تو یا اللہ ان کا سبب پیدا فرما دے، یا اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، صلی اللہ تعالی خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ ذریت اجمعین برحمتک یا ارحمین، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ بھائی سننا اور بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے بھائی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔